پوری دنیا کے علماء سے پوچھو، مصر کے مولویوں سے بھی پوچھ لو، گستاخ رسول کی بتیاں جلنے میں ایذائے رسول ہے کہ نہیں؟ کیوں جی علماء بیٹھے، کیوں جی شاہ جی کہ حضور کے گستاخ کی جو بتیاں جلائے اس میں رسول اللہ کو تکلیف ہے یا نہیں؟ تو جب ایذائے رسول ہے اور جو ایذا رسول اللہ کو دینے کے لیے جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ کھڑے ہو، اور جو رسول اللہ کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں ان کے راستے میں جو دیوار بن رہے ہیں ان کو تم گرفتار کر رہے ہو، تم بتاؤ تم کدھر کھڑے ہو؟ اللہ نے تو اس بات کو صحابہ صرف کھانا کھا کر حضور کے گھر بیٹھے اور باتیں کی، باتیں صحابہ نے چغلیاں تو نہیں کی، وہاں حضور کی شان ہی بیان کی، لیکن حضور ایک بار اندر گئے گھر میں، پھر باہر نکلے کہ بھئی ابھی یہ گئے نہیں، اتنی بات جو رسول اللہ کے دل میں آئی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ان ذالکم کان یؤذی النبی، فرمایا میرے نبی ایک بار جب اندر دیکھ کر تمہیں باہر نکلے تو میرے نبی کو ایذا ہوئی، کیوں تم نے میرے نبی کے گھر بیٹھ کر باتیں کی؟ ولا مستانسین لحدیث، آج کے بعد میرے نبی کے گھر کھانا کھا کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے کتنا اساس مسئلہ ہے؟ صحابہ کو رب نے یہ بات فرمائی اور تم 1400 سال کے بعد ایک مرتد جو مرتد اعظم ہے اس دور کا، سب سے بڑا مرتد گستاخ رسول، جس نے حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہا اور اس کا نطفہ حرام جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ غیر انسانی قانون ہے، تم ان کی حفاظت کے لیے کفر کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ ایجنسیاں نوٹ کر لیں، تم کفر اور یہود و نصارہ کو راضی کرو، ہم اپنے محبوب کو راضی کرنے ہر وقت تیار ہیں۔